وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو کیا جاثیہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی، جاثیہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی. جسا یجسو سے اسم فاعل کا صیغہ، یہ جاثیہ یجسا سے اسم فاعل کا صیغہ، گھٹنوں کے بل گر جانا. سارے لوگ، ساری امتیں، ان کے بادشاہ کیا، ان کی قومیں کیا، ان کے وزراء کیا، اس قدر حساب کا ان پر خوف طاری ہوگا، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، گھٹنوں کے بل گر کر اپنے حساب کا انتظار کریں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ، اور دیکھے گا تو ہر امت کو جاثیہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی، کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہوگی. کھڑا وہ ہو سکے کہ جس کو اللہ طاقت دے. جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہو سکتا اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرما گئے، صحیح بخاری میں ان کی حدیث ہے، انا اول من یجثو بین یدی الرحمن الخصوم، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن رحمان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا، ایک خصومت کا حساب دینے کے لیے، ایک جھگڑے کو نمٹانے کے لیے، ایک جھگڑے کا حساب دینے کے لیے. وہ جھگڑا قتل کا، جنگ بدر میں جو پہلا کافر قتل ہوا عتبہ، ولید ابن عتبہ، اس کو جناب علی بن ابی طالب نے قتل کیا، امیر المومنین. یہ پہلا قتل میدان جہاد میں. تو پہلی خصومت مجھ پر قائم ہوگی، رحمان کے سامنے میں گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا، اس قتل کا حساب دوں گا. اللہ نے پوچھنا کہ تم نے ولید کو قتل کیوں کیا؟ تو جواب کیا ہوگا میرا؟ تیری راہ میں جہاد کرتے ہوئے، تیرے کلمہ کے اعلان بلندی کے لیے. مشرک تھا، کافر تھا، ہم سے مقابلہ کرنے آیا تھا، ہمیں للکارا تھا، چیلنج کیا تھا، ہم نے چیلنج قبول کر اس کو قتل کیا. تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہاں گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا ذکر کر رہے ہیں. اس قدر خوف. ہر امت کو دیکھیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی. اور کل امت تدعی الی کتابہا، ہر امت پکاری جائے گی، بلائی جائے گی اپنی کتاب کی طرف. کتاب کے دو معنی، یہ تو کتاب جو مثلا ہماری کتاب قرآن ہے، حدیث ہے، بلایا جائے گا آؤ قرآن و حدیث کھلے پڑھیں، اپنی زندگی کے اعمال ان پر پیش کرو، مطابق ہیں یا نہیں. بڑے لوگ وہاں ناکام ہوں گے، قوموں کے پجاری، اپنی برادری کے پیروی کرنے والے، باپ دادوں کے پیروکار، خود ساختہ بزرگوں کے پیروکار. وہاں ان کی مثال نہیں ہوگی، مثال کتاب و سنت کی ہوگی. ہر قوم کو بلایا جائے گا اس کے کتاب کی طرف. دنیا کی حرکتیں دیکھو اور کتاب و سنت کو دیکھو، کتنی مطابقت ہے، اور کامیابی اس مطابقت پر قائم. یا کتاب کا معنی اعمال نامہ، جو فرشتے دنیا میں تیار کرتے رہے، ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہا، دوسرا گناہ لکھتا رہا. ہر قوم کو بلایا جائے گا اس کے کتاب کی طرف، اقرا کتابک، آؤ اپنی کتاب پڑھو، اپنا اعمال نامہ خود دیکھو. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے رہے، جو تم عمل کرتے رہے اس کے مطابق تم بدلہ دیے جاؤ گے. اچھے عمل پر اچھا بدلہ، اور برے اعمال پر بری سزا اور برا بدلہ تم کو دیا جائے گا.